ہیلو السلام علیکم، خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ تو آج کی اس کلاس میں پڑھانے والا ہوں لفظ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورڈ، ہے نا۔ لیکن آج جو میں بتانے والا ہوں کہ لفظ کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علم صرف، علم صرف کا مطلب ہے وہ علم جس میں لفظوں کے جملہ حالات سے بحث کی جاتی ہو، یعنی الفاظ اور حروف کا علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم صرف کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ لفظ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے یا انسان جو کچھ کہتا ہے یا بولتا ہے یا پھر لکھتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ مکان، مسیح اللہ، نعیم وغیرہ، یعنی دیکھیں کہ ہر انسان کو ہر لفظ کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کچھ ایسا لفظ جو آپ نہیں جانتے ہیں، تو کہیں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے یا پھر کہیں ایسی بات چیت چل رہی ہو اور اس مجموعے میں آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتہ تو آپ بیکار ہیں۔ آپ کو جب پتہ ہی نہیں اس کا مطلب تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جس لینگویج میں آپ چاہتے ہیں اس لینگویج کو جتنا آپ ورڈ پاور بڑھا سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے لفظ کو جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی باتوں میں صلاحیت دکھے گی۔ آپ جب کہیں باتیں کریں گے، آپ کے پاس لفظ کا بھنڈار ہوگا، مطلب آپ کے پاس لفظ بہت سارے ہوں گے، آپ کے پاس لفظ کا معنی بہت سارے جان چکے ہوں گے، تو آپ کہیں بھی بات کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کافی صلاحیت مند انسان ہو، ہے نا۔ بات کرنے کا طریقہ، ڈھنگ، سب چیز بدل جاتا ہے۔ اس لیے لفظ بہت معنی رکھتا ہے ہر انسان کے لائف میں۔ جیسے دیکھیں جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ایسے وہ لفظ جو چیزیں سیکھتا ہے، دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے وہ بول لیتا ہے یا بول پاتا ہے، جانتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی ہر لفظ کا مطلب یا میننگ جاننا بہت ضروری ہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہے موضوع اور محمل، ہے نا۔ موضوع وہ لفظ جس کے معنی ہو، یعنی موضوع وہ لفظ جس کے معنی ہو، کوئی بھی لفظ الفاظ ہو جس کا مطلب نکل کر آتا ہو۔ جیسے دیکھیں کہ روٹی کا مطلب آپ جانتے ہیں، روٹی جو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن محمل جو ہے وہ لفظ جس کے معنی نہ ہو، اس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ جیسے ووٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ایک بناوٹی الفاظ ہے جس کو ہم بنا کے سامنے والے کو بول تو دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ووٹی۔ تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جس کا مطلب نہیں ہو جس لفظ کے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محمل۔ اور جس کا مطلب نکل کر آتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو موضوع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، موضوع بمعنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ جیسے کلمہ اور کلام۔ کلمہ یا مفرد کیا ہے؟ کلمہ یا مفرد تنہا بمعنی لفظ کو کہتے ہیں جو صرف اکیلا ہو، تنہا ہو، ہے نا۔ جیسے رحمت، عقل، شکار، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ یا مفرد، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ کلمہ یا مرکب کسی بمعنی الفاظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ عقل مند، یہ کیا ہے؟ یہ مکمل طریقے سے یہ لفظ بنا، ہے نا۔ مکمل طریقے سے جو الفاظ بنتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ کلام یا مرکب۔ عقل مند، انوار الحق، ہے نا۔ نوٹ میں دیکھ لیں آپ کہ اگر معنی یا لفظوں کے مجموعہ سے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب مفید یا پھر مرکب تام کلام یا جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کا مطلب نکل کر آتا ہو اور اس کا مطلب ہم سمجھ رہے ہو۔ جیسے میرا گھر گیا میں ہے، یا آپ کمپلیٹلی یا پھر مکمل آپ طریقے سے آپ اس سینٹنس کو، اس الفاظ کو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ میرا گھر گیا میں ہے۔
لیکن زیدی صاحب پبلشر ہے. یہ بھی آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیدی صاحب جو ہے وہ پبلشر ہے. اگر معنی دار لفظوں کے مجموعے سے بات ادھوری معلوم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص یا پھر مرکب غیر مفید یا نصرہ کہتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ زید کی ٹوپی. زید کی ٹوپی یہ مکمل الفاظ بنا نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ ادھورا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید یا نصرہ کہتے ہیں. تجم الحسین کا گھر، وسیم اختر کی خوبصورتی، بے مزہ خانہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. لفظ کی معنوی قسمیں ہے نا. معنوی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہے؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا کیا ہے؟ حقیقی ہے نا، پھر ہے مجازی، پھر اور اصطلاحی. ٹھیک ہے. حقیقی لفظ کو دیکھیں کہ وہ ہے جو اپنے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا تھا. جیسے شعر. شعر جو ہے ایک درندہ جانوروں کے لیے ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں جب بھی کہیں دیکھتے ہیں، یا پھر یہ اسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے نا. شعر کو ہم کہتے ہیں نا جو ہم جنگلوں میں دیکھتے ہیں، پنجروں میں بند دیکھتے ہیں نا. تو جو جس چیز کے لیے جو لفظ بنایا گیا ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حقیقی لفظ کہیں گے. دوسرا دیکھیں کہ مجازی لفظ وہ ہے جو اپنے اسی معنی میں نہ بولا جائے جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، بلکہ وصفی معنی میں استعمال ہو. وصفی کا مطلب ہوتا ہے صفت بیان کرنے والا ہے نا. جیسے شعر ایک بہادر آدمی کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن شعر جو ہے معنی اعتبار سے شعر ایک درندہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ بہادر آدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی بہادر آدمی کے لیے جو لفظ بنایا گیا ہے وہ نہ کر کے ہم دوسرے لفظ، جیسے کہ یہاں بولا گیا ہے کہ وہ ہے جو اپنے اسی معنی میں نہ بولا جائے جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، بلکہ وصفی معنی میں استعمال ہو. ہاں، اسی لیے شعر جو یہاں پہ بہادر آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاحی لفظ جو ہے وہ ہے جو اصل معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں لیا گیا ہو. جیسے دیکھیں صلاۃ. صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا کے ہے، مگر اصطلاحاً قیام، رکوع، سجود اور کیا ہے؟ قاعدہ کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو کہ اصطلاحی لفظ جو ہے وہ ہے جو اصل معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں لیا جائے. یعنی جو اس کا مطلب جو لفظ کے معنی ہو اس معنی میں نہ بول کر دوسرے لفظوں میں اس کو استعمال کرے اس معنی کو. تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اصطلاحی لفظ. جیسے دیکھیں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لیکن یہاں پر کیا دکھا جا رہا ہے؟ مگر اصطلاحاً قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ کو کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیں. بعض الفاظ جو ہے جو ہمیشہ مذکر ہوتے ہیں، اس الفاظ کو آج آپ لوگ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ مذکر ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں سمندر، سرور، ستم، ساز، زنگ، زخم، رنگ، رخ، ڈھیر، تماشا، دماغ، پلنگ، درد، حال، دانت، خط، چکور، چالاک، جھوٹ، جوڑ، جادو، ثمر، ثواب، پتنگ، تیر، پاٹ، بت، بخار، بال، سیب، آب و دانہ، آب حیوان، اخبار، تار، باز، سانپ، ہدہد، بچھو، آلو، جنگر، ضمیر. تو یہ جو آپ نے یہ جو الفاظ دیکھا یہ کسی بھی حالت میں یہ ہمیشہ کیا جو ہے مذکر ہوتے ہیں، ہے نا. اس الفاظ کو آپ یاد کر لیں گے، یہ کہیں بھی اگر آ جائے تو یہ مذکر ہوتے ہیں. آج ہم جانیں گے لفظ کے معنی دیکھیں گے، ہے نا.
کچھ ہندی اور انگریزی الفاظ ہیں جو مذکر ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ جان لیں اور اس کے معنی کو بھی آپ یاد رکھیں گے، ہے نا۔ آدر جس کا معنی ہے آؤ بھگت، ٹھیک ہے۔ آسن جس کا معنی ہے بیٹھنے کا طریقہ، ہے نا۔ آواگون جس کا معنی ہے مرنے کے بعد کسی اور شکل میں پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ اشنان کہتے ہیں نہانا یا پھر غسل کو، ٹھیک ہے۔ اکال کہتے ہیں قحط کو۔ امرت کہتے ہیں آب حیات کو۔ آرٹ کہتے ہیں ہنر کو۔ ایڈیٹر کہتے ہیں مدیر کو۔ آرڈر کہتے ہیں حکم کو، ہے نا۔ آفس کہتے ہیں دفتر کو۔ انکم ٹیکس کہتے ہیں آمدنی کا ٹیکس، ٹھیک ہے۔ یہ سب معنی آپ یاد رکھیں گے اور آگے دیکھتے ہیں۔ اگال کا مطلب ہوتا ہے پھینک، ہے نا۔ الاؤ کا معنی ہے آگ۔ ایجنٹ کا معنی ہے گماشتہ، نائب، ہے نا۔ ایگزامینیشن کا مطلب ہوتا ہے امتحان اردو میں، ہے نا۔ ایڈیشن کا معنی ہوتا ہے طبع۔ اسپتال کا معنی ہوتا ہے شفا خانہ۔ اسٹیج کا معنی ہوتا ہے زینہ۔ اسٹیشن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور اسکول کا معنی ہوتا ہے مدرسہ، ہے نا۔ اپرینٹس کا معنی ہوتا ہے امیدوار، ملازمت، ٹھیک ہے۔ ایٹلس کا مطلب ہوتا ہے نقشہ ملک کا۔ پیسنجر کا معنی ہوتا ہے مسافر۔ پائپ کا معنی ہوتا ہے نل، ہے نا۔ پرمٹ کا مطلب ہوتا ہے اجازت نامہ، ہے نا۔ پروسیشن کا معنی ہوتا ہے جلوس۔ پروکلیش کا معنی ہوتا ہے اعلان۔ پروگرام کا معنی ہوگا پروگرام ہی، ہے نا۔ پریس کا معنی ہوگا مطبع۔ آگے دیکھیں۔ الاؤنس کا معنی ہوتا ہے بھتہ، ہے نا۔ انفلوئنزا کا معنی ہوگا سردی کا بخار۔ ایڈریس کا معنی ہوتا ہے پتہ۔ بارک کا معنی ہوگا فوج کی چھاؤنی۔ بجٹ کا معنی ہوگا تخمینہ، آمد و خرچ۔ بسکٹ کا معنی ہوگا بسکٹ۔ بل کا معنی ہوگا روپیہ حاصل کرنے کا، پروانہ، ٹھیک ہے۔ بوٹ کا معنی ہوگا جوتا۔ بوٹ ناؤ کو کہتے ہیں۔ بونس تحفہ، انعام، ٹھیک ہے۔ پمفلٹ کا معنی ہوگا اشتہار۔ پاؤڈر کا معنی ہوگا صفوف۔ پورٹ کا معنی ہوگا بندرگاہ۔ پوسٹ آفس کا معنی ہوگا ڈاک خانہ۔ پیکٹ کا معنی ہوگا پڑیا، ہے نا۔ پنس کا معنی ہوگا سکہ کا نام کو کہتے ہیں۔ ٹوسٹ کا معنی ہوگا پاورٹی۔ ٹفن کا معنی ہوگا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ ٹکٹ کا معنی ہوگا پروانہ۔ ٹرنک بڑا صندوق جس کو کہتے ہیں، ہے نا، اس کا معنی بڑا صندوق۔ آگے دیکھیں۔ بیگ کا معنی ہے تھیلا۔ پارسل کا معنی ہوتا ہے پارسل۔ جنکشن کا معنی ہوتا ہے ملنے کی جگہ، ہے نا۔ ٹینڈر کا معنی ہوگا ٹھیکہ۔ ٹوٹل کا معنی ہوگا میزان۔ سرٹیفکیٹ کا معنی ہوگا سند، ٹھیک ہے۔ یہ جو جتنے بھی آج میں نے جو یہ ورڈ میننگ بتایا ہے، یہ سارے جو ہے مذکر ہے۔ آپ کا ورڈ میننگ بھی ہو گیا، اوپر سے یہ جو ورڈ ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ جتنے بھی میں نے آج بتائے ہیں آپ لوگوں کو، تو یہ سارے الفاظ جو ہے مذکر ہے، اس کو یاد کر لینی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے۔ اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔